بڑے محدث تھے اور بڑے اماموں میں سے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ مدینہ منورہ میں پوری زندگی گزاری اس حال میں کہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے؟ کہتے مجھے شرم آتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہوں وہاں میں جوتا پہنوں۔ تو وہ شہر سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، بس قضائے حاجت کے لیے شہر سے باہر جاتے، پھر جلدی سے واپس شہر میں آ جاتے اور عمرے کے لیے بھی نہ جاتے۔ تو کسی نے کہا کہ بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینے سے باہر مجھے موت آ جائے۔ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت ایک دفعہ انڈیا میں سخت علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ پریشان ہو گئے اوپر والے لوگ، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت اب بچیں گے نہیں۔ تو بعض کمزور دل لوگ ہوتے ہیں، وہ رونے لگ گئے۔ حضرت نے آنکھ کھولی، فرمایا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ کی حالت دیکھ کر۔ فرمایا نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بات ہو چکی، اللہ پاک نے میرا خاتمہ مدینہ میں رکھا ہے۔ یہ بات کہنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں اور آپ آج پھڑ مار دیں اور کہہ دیں کہ بھی ہم تو مدینہ میں مریں گے، اور مریں والے بیت الخلاء میں، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں بیمار ہوئے، اور پھر وہیں حضرت کا انتقال ہوا اور وہیں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو خیر بہرحال، تو بھائی یامین صاحب ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں اہل خاندان میں سے اور عقیدت رکھنے والے لوگوں میں سے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج روزے کے حوالے سے بات تھی کہ ایک تو روزہ غلطی سے کوئی چیز اگر کھا پی لی، لیکن ہے علم کہ میرا روزہ ہے، مثلا ایک آدمی نے کلی کی اور بے دھیانی میں اسے پتہ تو تھا میرا روزہ ہے، لیکن کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے جو ہے یہ سمجھا کہ بھئی ابھی سحری کا وقت ہے اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یا اس نے سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا، کہ سورج غروب ہو گیا، حالانکہ ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ انسان ہے مغالطہ لگ جاتا ہے، گھڑی دیکھی، سمجھا اوہو اچھا روزے کا وقت ہو گیا، تو جلدی سے افطار کر لیا، حالانکہ ابھی ٹائم باقی تھا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، روزہ نہیں رہتا۔ لیکن ایسی صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی پی لی جان بوجھ کر، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ بھی آئے گا، یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، حدیث شریف میں اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے، ہفتے کے تمام دنوں پر۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب فرمایا کریں گے۔ اور اس دن یعنی جمعے کے دن یا جو رات ابھی گزری ہے، اس رات میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کا حساب کتاب نہیں لیتے۔ اور اس دن اور یہ جو رات ابھی گزری ہے، اس دن جہنم کو گرم نہیں کیا جاتا۔ اور جو آدمی صبح یعنی جمعے والے دن جلدی نہا کر کے آتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد جلدی آتا ہے اور اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ مسجد میں آ کر نہ تو کوئی فضول بات کرے اور نہ ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور دھیان کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنے اور پھر جمعے کی نماز ادا کرے اور گھر چلا جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ پورے سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر قدم پر، یہ صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ فرمایا پورے سال کی عبادت کا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے سے لے کر اب تک جو اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھی آج جمعے کا دن ہے، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ ہم جلدی مسجد میں آئیں۔ اور دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایک نور ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نور انسان کے دائیں بائیں اس کی روشنی میں انسان چلے گا، پل صراط کراس کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ فرما دیں گے اور بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو آج جمعے کا دن ہے، ہم کوشش فرما لیں کہ 15ویں پارے میں یہ صورت ہے سورہ کہف، یہ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو پوری کوشش ہو کہ پوری صورت پڑھیں۔ اگر پوری صورت نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پہلا رکوع اور آخری رکوع ضرور پڑھ لیں۔ پہلا رکوع اور آخری رکوع اگر پڑھ لیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور درود شریف کی کثرت رکھی جائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس نماز کی برکت سے ہماری زندگی کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، جب تک زندگی ہے ہمارے مردوں کو 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صفت احسان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مستورات کو 5 نمازیں گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نماز کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے
تلاوت، صدقہ اور خیرات کی برکت سے ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ خاص طور پر یا اللہ پاک بھائی یامین صاحب، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین، سکون، آرام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ ان کے جتنے بھی متعلقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جمعہ کے دن کی اجر و ثواب، انعامات و برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن کے جو